السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ہماری سٹوری کا عنوان ہے گولڈن فش یعنی سنہری مچھلی۔ یونان کے کسی ساحل پر ایک سوداگر اپنے عالی شان مکان میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی اور سوداگر اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ان لوگوں نے ایک لڑکی ملازمہ بھی رکھی ہوئی تھی، اس کا نام بانو تھا، جو بہت خود غرض قسم کی لڑکی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سوداگر کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ سمندر کی سیر کو جانا چاہتی ہے۔ سوداگر نے اپنی بیوی کی بات فوراً مانی اور جانے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ اور دوسری طرف ان کی ملازمہ بانو، جو کہ بہت چالاک اور خود غرض لڑکی تھی، وہ یہ چاہتی تھی کہ ان دونوں کو کسی طرح ساحل میں گرا کر ان کے عالی شان مکان اور ان کی جائیداد کی اکیلی وارث بن جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اپنے کچھ رشتہ داروں کی مدد سے، جو کہ دوسری کشتی میں سمندر میں پہلے سے موجود تھے، جیسے ہی سوداگر اور اس کی بیوی اور ان کے ساتھ بانو کشتی میں بیٹھ کر سمندر کی سیر کو نکلے تو بیچ سمندر میں جا کر انہیں گرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد بانو نے ان سب آدمیوں کو کچھ روپے دیے اور خود اکیلی گھر واپس آ گئی۔ غرض کے 3 دن گزر گئے۔ اب اکیلی اس عالی شان گھر میں رہتی اور عیش کرتی۔ دوسری طرف سوداگر کی بیوی نرگس کو اچانک ہوش آیا اور امید نے اس کے جسم میں تھوڑی بہت طاقت پیدا کر دی اور وہ دریا سے باہر آ گئی۔ سوداگر کی بیوی نرگس جب سمندر سے باہر نکلی، وہ ایک جزیرے میں تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا سرسبز و شاداب جزیرہ تھا، لیکن دور کھڑا ایک ماہی گیر جو اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہی گیر نے اس کی یہ حالت دیکھی تو بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور تمام ماجرا پوچھا۔ ماہی گیر نرگس کو اپنی بہن بنا کر گھر میں لے آیا، لیکن بہت پریشان تھا کہ اگر اس جزیرے کے راجا کو اس کا پتہ چلا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا، کیونکہ اس جزیرے کے راجا کا اصول تھا کہ کوئی بھی باہر سے اس جزیرے میں داخل نہ ہو۔ لیکن بہن، تم پریشان مت ہو، خدا پر بھروسہ رکھو، وہ سب بہتر کر دے گا۔ ماہی گیر کی بیوی ایک نہایت اور رحم دل عورت تھی۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتی۔ ماہی گیر کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اس طرح نرگس کے ساتھ مل کر وہ دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ دوسری طرف سوداگر کے سب جاننے والوں کو پریشانی ہونے لگی کہ سوداگر آخر کہاں چلا گیا۔ آخر کچھ دیر بعد جب بات ان کی برداشت سے باہر ہوئی تو سب اکٹھے ہو کر سوداگر کے گھر آ گئے۔ بانو نے بڑی سادگی سے ان لوگوں کو کہا کہ وہ دونوں حج پر گئے ہوئے ہیں اور اپنا سارا گھر بار میرے حوالے کر گئے ہیں۔ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خدا کے فضل و کرم سے ٹھیک ہیں۔ بانو کے اس جھوٹ کو لوگوں نے سچ سمجھا اور وہ خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ بانو نے ان کے جانے کے بعد سکھ کا سانس لیا اور پھر گہری سوچ میں گم ہو گئی اور باروب طریقے سے چلتی ہوئی اپنی آرام گاہ میں گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے بہت دور تھی۔ آخر آدھی رات گزر گئی۔ باہر خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آخرکار وہ تھک گئی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے کچھ دیر ہی ہوئی ہوگی کہ کمرہ خوفناک قہقوں سے گونج اٹھا۔ اچانک بانو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ آواز آئی، تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے بانو۔ تم کون ہو؟ وہ ڈر کے مارے تھر تھر کانپتی ہوئی بولی۔ میں تمہارا مالک ہوں سوداگر۔ نہیں نہیں، وہ مر چکا ہے، گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ تم کبھی سکون کا سانس نہ لے پاؤ گی بانو، تم نمک حرام ہو۔ میں مر کر بھی زندہ ہوں۔ میں مرا ہی کب تھا، میری روح آج بھی زندہ ہے۔ میں تم کو سکون کا سانس نہیں لینے دوں گا۔ پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی اور بانو کا ڈر کے مارے برا حال ہو گیا اور اسے جاگتے جاگتے صبح ہو گئی۔ اور دوسری طرف ایک روز راجا کو ماہی گیر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ماہی گیر نے کسی دوسرے جزیرے سے آنے والے انسان کو پناہ دے رکھی ہے۔ وہ اسے اپنے دربار میں بلاتا ہے اور اس کی پرانی خدمات کو دیکھتے ہوئے سزا کے طور پہ اسے جزیرہ چھوڑنے کا حکم سناتا ہے۔
ماہی گیر اپنی بیوی اور اپنی بہن نرگس کو ساتھ لے کر جزیرے سے دور چلا جاتا ہے۔ وہ تینوں ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں، پھر وہاں پر رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ماہی گیر روز صبح اٹھتا، سمندر جاتا اور اپنا جال ڈال کر مچھلیاں پکڑ کر گاؤں میں فروخت کر دیتا تھا۔ اس دن بھی ماہی گیر نے سمندر میں جال ڈالا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے جو جال باہر نکالا تو اس میں ایک بہت ہی خوبصورت سنہری مچھلی تھی۔ اس عجیب و غریب مچھلی کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اپنے گھر لے آیا۔ نرگس اور اس کی بیوی نے بھی جب یہ مچھلی دیکھی تو وہ بھی سب دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ گاؤں کے سردار نے ماہی گیر کو کہا کہ یہ مچھلی وہ بادشاہ کے پاس لے جائے۔ بادشاہ سلامت کو مچھلیاں پالنے کا بہت شوق ہے اور یوں ماہی گیر بیوی اور بہن سے رخصت ہو کر شہر آ گیا۔ یہ یونان تھا۔ ماہی گیر نے اس بڑے شہر کو حیرانی سے دیکھا اور وہ پوچھتے پچھاتے محل پہنچ گیا۔ بادشاہ سلامت کے سامنے پیش ہوا۔ بادشاہ سلامت نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی، جو کہ بہت رحمدل انسان تھا۔ ماہی گیر نے اسے بتایا کہ اس نے ایک نئی خوبصورت سنہری مچھلی پکڑی ہے، تو میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ ماہی گیر کی یہ بات سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہیں تحفہ دیتا ہوں۔ ماہی گیر نے جب یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوا۔ دربار سجا ہوا تھا، بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے اور وزیر مشیر بھی موجود تھے۔ اور کچھ دیر بعد بادشاہ سلامت نے ماہی گیر کا ہاتھ پکڑا اور سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ میرے بعد اس جزیرے کا بادشاہ سلامت یہ ماہی گیر ہوگا۔ بادشاہ سلامت کی یہ بات اور فیصلہ سن کر سب لوگ بہت خوش ہو گئے اور نئے بادشاہ سلامت کے حق میں نعرے لگانے لگے۔ ماہی گیر بہت پریشان تھا اور حیران بھی۔ ماہی گیر نے بادشاہ سلامت کے حضور عرض کیا کہ سرکار، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ مجھے ایک ایماندار انسان کی ضرورت تھی جس کو میری دولت کی ہوس نہ ہو، اور یہ میری بہت دیر پہلے کی خواہش تھی۔ تو آج تم مل گئے ہو اور مجھے بہت عرصے سے حج پر جانا تھا۔ مجھے ایسا انسان مل نہیں رہا تھا۔ لو اب تم میرے جزیرے کی حکومت کرو۔ ماہی گیر گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی اور اپنی بہن نرگس کو بات بتائی تو سب بہت خوش ہوئے۔ تو وہ اپنی بیوی اور بہن کو لے کر محل میں چلا گیا۔ یہاں پر وہ خوشی خوشی تینوں رہنے لگے۔ ایک دن نرگس کو پرانی باتیں یاد آ گئیں۔ اسے بانو پر بہت غصہ تھا۔ اس نے یونان شہر میں اپنے گھر میں کسی غلام کو بھیجا۔ جب غلام واپس آیا تو اس نے آ کر بتایا کہ بانو تو مر چکی ہے۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ اس سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے دل پر بوجھ تھا۔ اس کا ضمیر اسے چین سے نہیں رہنے دیتا تھا اور خود ضمیر کی موت ہی مر گئی۔ نرگس نے ماہی گیر کی طرف دیکھا اور ماہی گیر نے نرگس کی طرف۔ جی بہن، خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ انسان جرم کرتا ہے تو اسے دنیا میں ہی خدا سزا دیتا ہے۔ مجرم دنیا میں کتنا ہی سزا سے کیوں نہ بچے، لیکن خدا کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ نرگس نے جواب دیا، آپ نے ٹھیک کہا ہے، مجرم کبھی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ اور یوں نرگس بھی انہی لوگوں کے ساتھ محل میں خوشی خوشی رہنے لگی۔ مورل: بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی بھی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ تو پلیز اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور ہمارے چینل اسٹریٹ لائف کو سبسکرائب کر دیجیے، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔